عدنان وائس کے معزز دوستوں، عدنان وائس میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ایک وبا دنیا میں راج کر رہا ہے اور تقریباً دنیا کے 200 ممالک اور 25 لاکھ کے قریب لوگوں میں یہ مرض اب تک پھیل چکا ہے، جس میں سے تقریباً 1,70,000 کے قریب لوگ موت کو گلے لگا چکے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں کرونا وائرس یعنی کووڈ-19 کی۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ ناسور اسی سال جنوری کے مہینے میں چائنا کے شہر ووہان سے شروع ہو کر پھر اٹلی، اسپین، USA، جرمنی، پاکستان، انڈیا اور باقی تقریباً 200 ممالک میں اس نے تباہی مچا دی ہے، اور پھر امریکہ جیسے سپر پاور کو تو کرونا وائرس نے جھنجھوڑ کر ہی رکھ دیا ہے، اور وہاں ہر روز 1,000 سے زیادہ کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں۔ ناظرین، کرونا وائرس کی زد میں اب پاکستان آ چکا ہے، اور پاکستان میں اب اس مرض میں تیزی آ رہی ہے، اور اب تک تقریباً 9,000 سے زیادہ مریض پاکستان میں رپورٹ ہوئے ہیں اور تقریباً 100 سے زیادہ اموات بھی ہوئی ہے۔ اسی طرح کووڈ-19 نے پوری دنیا کو جو معاشی نقصان پہنچایا ہے، شاید ہی یہ نقصان ورلڈ وار 1 یا ورلڈ وار 2 نے پہنچایا ہو۔ ہماری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، اس وائرس نے ہماری ہر طرح کی زندگی کو بہت اثر انداز کیا ہے۔ ناظرین، میری آج کی موضوع اس سے پیدا ہونے والے نقصانات کا نہیں بلکہ اس سے جو تھوڑے بہت فائدے کرۂ ارض کو ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں ان پر بات کرنی ہے، تاکہ لوگوں میں یہ خوف کی جو لہر دوڑ رہی ہے ان میں تھوڑی کمی لائی جا سکے۔ معزز دوستو، کووڈ-19 اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے پہلے ہماری فضا اور ہوا میں بہت زیادہ مقدار میں گند تھا، اور اسی گندگی کی وجہ سے 50 سال سے زیادہ عمر رکھنے والے لوگوں میں اکثر و بیشتر بیمار ہوتے تھے۔ دوستو، اسی طرح لاک ڈاؤن کی وجہ سے پولوشن کی انڈیکس میں واضح کمی ہوئی ہے، اور ماہرین کے مطابق اگر کوئی چاند سے زمین کا دوربین کے بغیر نظارہ کرنا چاہے تو اسے دنیا کے 7 بر اعظم الگ الگ نظر آئیں گے، اور زمین کی حرکت بھی نوٹ کر سکتا ہے۔ ناظرین، اس وبا سے پہلے صرف چائنا ہر سال ہوا میں 8 یا 9 کروڑ ٹن کے قریب کاربن ڈائی آکسائیڈ چھوڑتا تھا، تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ دنیا کے باقی 200 ممالک کتنی آلودگی پیدا کر رہے تھے۔ دوستو، پاکستان میں ایئر کوالٹی انڈیکس جو کبھی 100 سے نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا تھا، آج اسی انڈیکس میں 50% کے قریب کمی ہو رہی ہے، یعنی پاکستان میں ہوا میں جتنی گندگی آتی وہ ختم ہو رہی ہے، اور ایئر کوالٹی انڈیکس میں نمایاں کمی کی وجہ سے دنیا میں زیادہ تر بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ ہوا میں 2 قسم کی آلودگیاں ہوتی ہے، ایک بادلوں سے نیچے سطح والے کی جو بارشوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور دوسری آلودگی بادلوں سے اوپر ہوتی ہے جو جہازوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور رپورٹ کے مطابق اس وائرس سے پہلے 3 لاکھ کے قریب جہاز روزانہ پوری دنیا میں اڑتے تھے، تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دنیا کس طرف گامزن تھی۔ ناظرین و سامعین، ان ساری وجوہات کی بنا پر آج K2، ماؤنٹ ایوریسٹ اور ہمالیہ جیسے بلند و بالا پہاڑ اور باقی برف پوش علاقے جو پچھلے وقتوں میں دور سے صرف بارش کے بعد تھوڑے وقت کے لیے نظر آتے تھے، آج 300 سے 400 کلومیٹر کی دوری سے آپ ان جگہوں کو بآسانی دیکھ سکتے ہو، جو کہ ایک معجزہ اور چمتکار ہے۔ اور سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی ویڈیوز شیئر ہو رہی ہے جن میں لوگ ان بلند و بالا پہاڑوں کو دور سے دیکھنے کے بعد اسے اللہ کا معجزہ اور کرم سمجھ رہے ہیں۔ دوستو، نہ جانے انسان اس لاک ڈاؤن سے پہلے سمندر میں کتنے مقدار میں پلاسٹک پھینک رہا تھا، جس کی وجہ سے ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں سمندری جانوروں کی موت ہوتی تھی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پلاسٹک کے استعمال اور پروڈکشن میں واضح کمی ہوئی ہے، جس کے باعث سمندری جانور بھی چین کا سانس لے رہے ہوں گے۔ نوائز پولوشن میں واضح کمی ہو، اور یا لوگوں کا اپنے گھروں تک محدود ہو کر اپنے فیملی، رشتہ داروں، دوستوں کو وقت دینے کی بات ہو۔
یہ ساری کووڈ-19 کی حالیہ صورتحال کی بنا پر ہے۔ ناظرین، جب سے آئل ڈسکور ہوا ہے کبھی کسی نے ان کی قیمت صفر نہیں دیکھی ہوگی۔ جیسا کہ آج دنیا صرف 15% کھلی ہے اور باقی 85% دنیا بالکل بند ہے، جس کی وجہ سے جتنا آئل پروڈیوس ہو رہا ہے وہ خرچ نہیں ہو رہا اور سٹوریج کی جگہ بھی کم پڑ گئی ہے، اور اسی وجہ سے آئل پروڈیوس کرنے والے آج انہیں آئل کو فری دینے کے لیے تیار ہے۔ دوستو، ایک رپورٹ کے مطابق 21 اپریل تک امریکہ کی خام تیل کی مارکیٹ بالکل کریش کر گئی ہے اور تاریخ کی کم ترین سطح پر یعنی خام تیل کی قیمت 91% تک کم ہو گئی ہے۔ دوستو، اگر آج اس چھوٹی سی وبا یعنی کرونا وائرس سے امریکہ جیسی معیشت اور سپر پاور اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو آپ ذرا سوچئے کہ پاکستان جیسے غریب ملکوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ پر یقین اور سچا ایمان ہی اس وبا سے نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سارے بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل عدنان وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمیں آپ کے کمنٹ اور رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔